السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر۔ محترم حضرات، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ سایہ فگن ہے، اور جوں جوں ایام آگے بڑھ رہے ہیں ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ عبادتوں کے تعلق سے، دعاؤں کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، توبہ و استغفار کے تعلق سے، ہر آنے والا عشرہ گزرے ہوئے عشرے سے زیادہ اہم ترین ہے اور بابرکت ہے۔ لہذا ہم نے پہلا عشرہ جس خشوع اور خضوع کے ساتھ گزارا، اس سے زیادہ مظاہرہ کرنا ہے دوسرے عشرے میں، پھر اس سے کہیں زیادہ خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرنا ہے تیسرے عشرے میں، جس تیسرے عشرے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ یہ جو لفظ ہے کمر بستہ، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آدمی کسی بڑی مہم پہ جا رہا ہو، بڑی تیاریوں کے ساتھ، بڑی مستعدی کے ساتھ۔ تو تیسرے عشرے کو اتنی اہمیت دیتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیتے تھے، جبکہ آپ بخشے بخشائے، اور ہم اور آپ کا یہ عالم ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کروانی ہے، تو ہمیں کتنا زیادہ کمر بستہ ہونا ہے اور کتنا زیادہ تیار ہونا ہے تیسرے عشرے کے لیے۔ تو ہم لوگ پہلے سے ہی ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ اصل عبادتیں ابھی باقی ہیں، تمام عبادتوں کے ساتھ۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں ہیں جو بڑی رہنمائی کرتی ہیں ہماری۔
پہلی حدیث ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے اور دوسری حدیث اس کا طریقہ کار بتاتی ہے۔ پہلی حدیث جو بڑی مشہور ہے، ہم نے بارہا سنی ہوگی کہ جمعہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے منبر نبوی پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ 3 سیڑھیوں پر آپ نے اپنے قدمین رکھے اور تینوں پر آپ نے آمین فرمایا۔ صحابہ نے سنا۔ جب فراغت ہوئی نماز وغیرہ سے تو صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آج ہم نے آپ سے خلاف معمول عمل دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ یہ کہ آپ نے تینوں سیڑھیوں پر اپنے قدمین مبارکین رکھتے ہوئے آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین آئے تھے اللہ کے حکم سے 3 بددعائیں لے کر، جن بددعاؤں پر میں نے آمین کہا ہے ان میں سے ایک بددعا یہ تھی، ایک سیڑھی پر جبرائیل امین نے فرمایا، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا آمین۔ دوسری بددعا یہ تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ضعیفی میں اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہیں کرا لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جبرائیل امین نے فرمایا، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے آپ کا نام مبارک سنا اور درود نہیں پڑھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا آمین۔ یہ 3 بددعائیں ہیں 3 الگ الگ عمل پر، جس میں سے ایک عمل وہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، ماہ رمضان، کہ اس میں اگر کسی بندے نے اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی توبہ و استغفار کے ذریعے اگر اپنی مغفرت نہیں کرائی، وہیں بیٹھ جائیے، اگر اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی تو اس کے لیے بددعا ہے تباہی اور بربادی کی۔ تو یہ 3 بددعائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بددعا دینے کے لیے، اور پھر اس پر آمین کہنے کے لیے منتخب کیا انبیاء اور رسولوں کے سردار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ نے اس بددعا کے لیے جو مقام منتخب کیا، منبر نبوی، اس سے مقدس مقام، جس ممبر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حوض کوثر پر ہوگا اور میں اس پر بیٹھ کر جام کوثر پلا رہا ہوں گا، اس مقام کو بددعا کے لیے منتخب کیا۔ کس وقت کو منتخب کیا؟ جمعہ کا وقت، اور وہ بھی خطبے کے لیے جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، متبرک وقت، متبرک مقام، متبرک رسول، متبرک فرشتے، اتنے تمام تر عظیم شخصیات کو جمع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ بددعا بھیجی دنیا میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ گویا اللہ یہ اشارہ دینا چاہ رہے ہیں کہ بندے کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے اس بددعا کی قبولیت میں، کوئی شک نہ ہو، یقیناً یہ بددعا قبول ہوگی ان لوگوں کے حق میں جن کے یہ اعمال ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں بچائیں۔ کوئی بھی ایسا عمل جو ہماری مغفرت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا غافلوں میں، لاپرواہوں میں شمار ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے ہم مغفورین کی فہرست سے خارج کیے جا سکتے ہیں، ہر ایسے عمل سے اپنے باپ کو 100 مرتبہ بچانے کی کوشش کریں، ورنہ بڑی سخت بددعا ہے اور بڑی شدید ترین آمین ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی حالت میں، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث ہمیں نسخہ دے رہی ہے اپنی مغفرت کی طلب کی، کہ ہمیں مغفرت کروانا ہے اس مہینے میں، تو ہمیں کیا عمل کرنا ہے؟ پورا رمضان ایمان اور احتساب کی حالت میں گزارنا ہے۔ ایمان کی حالت میں الحمدللہ ہم سب ہیں، سب مومن ہیں، یہ الگ بات، کسی کا ایمان کم کسی کا زیادہ، لیکن صاحب ایمان سب ہیں الحمدللہ۔ اب دوسری ذمہ داری جو بن رہی ہے وہ احتساب کی۔ احتساب کا کیا مطلب؟ مکمل اپنے آپ کے محاسبے کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارنا، مکمل ایک ایک عمل پہ نظر ہو کہ یہ عمل ہمارے روزوں کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ، یہ عمل کہیں ہمارے لیے زہر نہ ثابت ہو جائے، یا یہ عمل کہیں ہمارے روزوں کے فساد کا ذریعہ نہ بن جائے۔ مکمل طور پہ چوکنا رہ کے رمضان کا مہینہ گزارنا، اسے کہتے ہیں احتساب۔ علماء نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسے بجلی اور کرنٹ کا کام کرنے والا کوئی ملازم وہ بیٹھا ہو، اور وہ بیٹھا ہو بجلی کے تاروں کے درمیان جس میں برقی رو دوڑی ہوئی ہے کہ کہیں بھی اگر وہ غلطی سے ہاتھ رکھا اور اسی لمحے اس کی موت۔ ایسے بجلی والے تاروں کے درمیان بیٹھا وہ کوئی کام کر رہا ہے بجلی کا۔ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کتنا چوکنا ہوگا اس وقت۔ وہ جو بھی کام کر رہا ہوگا اس کے ذہن اور اس کے دماغ میں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ میرے چاروں طرف موت دوڑ رہی ہے، لہذا خوب سوچ سمجھ کر مجھے ہاتھ رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے اور کہاں نہیں رکھنا ہے، اس میں کون سی چیز مجھے پکڑنی ہے اور کون سی چیز نہیں پکڑنی ہے۔ پوری بیدار مغزی کے ساتھ، پورے چاق و چوبندی کے ساتھ وہ اس وقت وہاں بیٹھ کر کام کر رہا ہوگا، اور اس طرح کام کر رہا ہوگا کہ کوئی دوسرا بندہ آ کر اس کی توجہ اگر ہٹانا چاہے تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کی پوری توجہ ہوگی اس طرف، کیونکہ اس کے چاروں طرف برقی رو ہے اور موت ہے۔ بالکل اسی طرح یا اس سے بھی زیادہ چاق و چوبندی کے ساتھ اور چوکنا رہنے کے ساتھ ماہ رمضان گزارنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو نہ کرنے کا تھا، کہیں کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے ہمارے روزے میں کوئی خرابی، کوئی فساد آ جائے، کیونکہ وہاں تو صرف موت آئے گی اس ملازم کی، یہاں موت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیش کی تباہی اور بربادی کی بد دعا ہے، پوری آخرت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ تو اس سے کہیں زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے ایک روزے دار کو کہ وہ ہر حال میں مکمل طور پہ محاسبے کے ساتھ ماہ رمضان گزارے۔ لہذا اب ہم لوگ اپنے آپ کا خوب محاسبہ کریں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کے صبح تک۔ روزے میں سب سے پہلا عمل سحری کھانا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ ایک عبادت ہے اور یہ برکت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کھاؤ، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کچھ نوجوان اس میں غفلت برتتے ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں دیر تک، جب رات کے 2 بجتے ہیں یا اس کے کچھ آس پاس تو خود بخود بھوک کا تقاضا ہوتا ہے رات میں جاگنے کی وجہ سے، اس وقت خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں یا جو بھی کھاتے ہیں، اس کے بعد مکمل سو جاتے ہیں، سحری کے لیے بھی نہیں اٹھتے، بلکہ گھر کے بڑے حضرات بتا رہے ہیں کہ کہہ کر سوتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھرا ہے، سحری میں نہیں اٹھانا۔ فجر میں اٹھے تو الحمدللہ، نہیں تو اب وہ ظہر کے وقت ہی اٹھنا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ایسے روزے سے، یہ کوئی ایک رسم نہیں ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے اور بڑی اہم ترین عبادت، اس پہ ہماری پوری کامیابی اور ناکامی ٹکی ہوئی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی جبرائیل کو بھیجتے اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس موقع پر بد دعا کروا کے ان سے آمین کہلواتے زبان مبارک سے۔ اس کی وجہ کیا ہے ہم ذرا سوچیں، اس کی سنگینی کو سوچیں۔ تو لہذا یہ کوتاہی بالکل نہ ہو،
کہ راتوں میں کھا کے سو جانا اور سحری میں نہ اٹھنا یہ غلط بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی مخالفت کرو اور سحری کے وقت میں کھاؤ، فجر سے پہلے۔ یہ 2 بجے کی سحری یا اس کے آس پاس کی سحری یہ سحری نہیں ہے۔ اگر ہم اسے سحری مان رہے ہیں تو ایک اور گناہ اہل کتاب سے مشابہت ہو رہی ہے ہماری۔ لہذا یہ طریقہ ہم پہلے درست کریں اور صحیح کریں۔ رات میں سوئیں، عبادت کریں۔ رات کھانے کے لیے اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ دن میں اگر ہم نے روزہ رکھا تو کوئی احسان نہیں کیا کہ رات تمام کھاتے گزار رہے ہیں، بالکل کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ دن میں بھوکے رہے کہ اس کا بدلہ رات میں نکالتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، جتنا انسانی غذا ہے اتنا کھائیں، اس کے بعد آرام کریں، سو جائیں عبادتیں کرنے کے بعد، پھر آخری پہر میں اٹھیں، پھر سحری کریں۔ جو ترتیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہی ترتیب، اس میں کچھ بھی آگے پیچھے اگر ہم کر رہے ہیں یا بغاوت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز صحیح ہو۔ اس کے بعد مساجد میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے دوسرے عشرے میں فجر کی نماز میں مصلیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ کسی خاص ایک مسجد کی بات نہیں، عام تمام مساجد کا یہ عالم ہے۔ اب ہم تو یہ خوش فہمی رکھیں گے کہ وہ بیچارے گھر میں نماز پڑھ کے سو رہے ہوں گے، ورنہ ایک مومن سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ نماز فجر رمضان میں چھوڑے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا فائدہ ایسے جینے سے؟ تو اگر گھر میں بھی پڑھ کے سو رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب مسجد کے مؤذن نے آواز لگائی حی علی الصلاۃ، جب میناروں سے آواز گونجی الصلاۃ خیر من النوم، تو کس کے لیے گونجی ہے؟ کیا فرشتے آ کے نماز پڑھیں گے مسجدوں میں، یا کوئی جنات نامی مخلوق آئے گی؟ یہ انسانوں کے لیے، یا ہم جیسے مومنین کے لیے یہ آواز لگوائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے میناروں سے۔ اس لیے سحری کھاتے ہی سیدھے متوجہ ہو مسجد کی طرف۔ وقت بچا ہوا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں۔ بہت تیزی سے موت کے جھٹکے لگ رہے ہیں، لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کب ہماری اور آپ کی باری یہ نہیں معلوم۔ اس قبر کے اندھیرے میں جانے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا، نہ دوست نہ احباب جن کے ساتھ راتیں گزارتے تھے ہم، وہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ کام آنے والا ہوگا صرف ہمارا اپنا عمل۔ تو لہذا اپنے اعمال کی طرف توجہ دے، ماہ رمضان میں جتنا زیادہ ہو سکے اور خوب زیادہ عبادتیں کرنے کی کوشش کریں، تو نماز فجر میں کوئی کوتاہی نہ رہنے پائے، اس بات کی طرف ہم پوری توجہ دیں۔ اس کے بعد پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں۔ چونکہ آبادیوں میں ہم اگر رہیں اور نوجوانوں کو دیکھیں تو یہاں سارے روزے دار ملیں گے الحمدللہ، لیکن جب ہم بازاروں کا رخ کریں وہاں بڑی تعداد نوجوانوں کی روزہ نہیں رکھ رہی ہے۔ دن دہاڑے بیچ سڑکوں پہ گٹکے کھا رہے ہیں مسلم نوجوان۔ پوچھنے پر کیا؟ دھوپ بہت زیادہ ہے، کاروبار میں برداشت نہیں ہوتا، وہ بی پی ہے، وہ الا ہے، وہ بلا ہے، یہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائے، لیکن روزہ بچانے کی کوشش کریں۔ بلکہ اللہ کے نیک بندوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کا کاروبار روزے میں رکاوٹ بن رہا ہے، کاروبار چھوڑیں 1 مہینہ، اس کی برکت سے اللہ بقیہ 11 مہینوں میں اتنی برکت دیں گے جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہذا اگر رکاوٹ بن رہا ہے تو رکاوٹ بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے زبردستی، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے۔ اگر آدمی ایک ترتیب بنائے اپنے کاروبار کی کہ کاروبار بھی ہو جائے، روزہ بھی ہو جائے، اللہ کی مدد آتی ہے الحمدللہ، سب ہو جاتا ہے۔ لیکن ذرا ذرا سے بہانے سے ایک بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی، چاہے وہ چھوٹا کاروبار کر رہے ہوں یا بڑا کاروبار، روزہ چھوڑ رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم وہ کتنا بڑا عذاب خرید رہے ہیں اللہ کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے ہرگز یہ کوشش نہ کریں روزہ چھوڑنے کی معمولی بہانے، روزہ مکمل طور پہ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد نمازوں کی پابندی کے ساتھ ایک نماز تراویح جو اس ماہ مبارک میں مشروع ہے، اس کو شروع سے لے کر اخیر تک پڑھنے کی کوشش کریں۔ بے شک 3 پاروں والی یا 6 پاروں والی تراویح پڑھ لی ہوگی، یہ قرآن مکمل ہو گیا ہوگا۔ جہاں کم صورتیں پڑھی جا رہی ہیں، کم مقدار میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں تراویح چھوڑنے کی کوشش کریں یا کوشش نہ کریں، یہ مستقل سنت ہے۔ پورا ماہ رمضان دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ مساجد جہاں پہلے عشرے میں تراویح میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، بالکل مسجد کے دروازوں تک صفیں لگتی تھیں، اب 2-3 صف تک جو ہے سارے کے سارے مصلی محدود ہو گئے، باقی مسجد کا پورا علاقہ سناٹا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔
لہذا ہم ہر حال میں تراویح پڑھیں. یہ الگ بات ہے کم پاروں والی پڑھیں، کیونکہ ایک قرآن الحمدللہ ہم نے سن لیا تو کم پاروں والی پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں. تراویح بہرحال پورا رمضان پڑھنا سنت ہے. تو یہ سحری سے لے کر تراویح تک کوئی کوتاہی نہ رہنے پائے ہمارے کسی عمل میں. پورے احتساب کے ساتھ اور پورے محاسبے کے ساتھ ہم ماہ رمضان گزاریں. اور ایک کام جتنا ہو سکے کریں ماہ رمضان میں، وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت. بڑا گہرا رشتہ ہے رمضان کا قرآن سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ فرما رہے ہیں رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے کتاب ہدایت نازل فرمائی، قرآن، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اور فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی. وقت دے قرآن کے لیے خدا کے واسطے. یہ بڑا کام آنے والا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. اس دنیا میں ہمیں نہیں معلوم ہوگا، آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا رفیق تھا ہمارا، یہ کتنا بڑا دوست تھا ہمارا، کتنا مخلص تھا ہمارا یہ اللہ کا کلام. اور اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو پھر اس کی بے توجہی بہت گراں گزرے گی ہمارے اوپر. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے یہ قرآن کسی کے بارے میں شفاعت کر رہا ہے، کسی کے بارے میں اللہ سے فریاد کر رہا ہے، اور ہماری طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے. اس وقت جو ہمیں گراں گزرے گا ہم تصور نہیں کر سکتے دنیا میں. لہذا قرآن کے لیے وقت دیں. صاحب قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا. ہر سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کو پورا ایک قرآن سناتے تھے، اور جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا آپ نے 2 قرآن سنایا. یہ تو سناتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ پڑھتے تھے کثرت سے وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے. تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ اس ماہ رمضان میں خوب کثرت سے قرآن کریم پڑھیں. اب وقت نکالیں ہر حال میں. جو حفاظ ہیں الحمدللہ وہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. جو غیر حافظ ہیں انہیں وقت نکال کے ہر حال میں قرآن کریم پڑھنا چاہیے. اس سے نور علی نور والی کیفیت پیدا ہوتی ہے ماہ رمضان میں. ایک نور روزہ رہنے کی وجہ سے آتا ہے اور دوسرا نور قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے آتا ہے. اور اس کے بعد اگلے کچھ دنوں میں تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے. اس تیسرے عشرے کی اہم ترین ذمہ داری ہے لیلۃ القدر تلاش کرنا. ابھی سے ذہنی طور پہ ہم تیار ہو جائیں اور گھر کی خواتین کو بھی کہیں، کیونکہ یہ سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ ازواج مطہرات کو تاکید فرمایا کرتے تھے رمضان کے اخیر عشرے میں راتوں میں عبادت کرنے کی اور لیلۃ القدر تلاش کرنے کی، اور آپ دعائیں سکھایا کرتے تھے یہ دعائیں مانگو لیلۃ القدر میں. تو ازواج مطہرات کو بھی آپ تاکید فرماتے تھے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے آخر عشرے کا مزاج ابھی سے بنائیں، ورنہ عورتیں دوسرا مزاج بنا کے بیٹھی رہتی ہیں کہ اخیر عشرے میں بازاروں میں وقت گزارنا ہے، ساری رات جو ہے دکانوں میں وقت ضائع کرنا ہے، ہوٹلوں میں سحری کر کے آنا ہے. یہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے بعض مسلم گھرانوں کا، اللہ معاف کرے. اگر یہ ہم نے ضائع کر دی آخری راتیں تو بڑی تباہی ہے، بڑی بربادی ہے. لہذا اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور عورتوں کا مزاج بنائیں کہ ہر حال میں رمضان کے اخیر عشرے کی راتوں کو صرف عبادتوں میں گزارنا ہے. اپنے گھر میں اپنے مصلوں پر قرآن سے قریب ہو کر اللہ کی عبادتوں سے قریب ہو کر گزارنا ہے. یہ ابھی سے مزاج بنائیں. اور اس کا ایک بہترین طریقہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے اعتکاف. کہ جو آدمی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے لیلۃ القدر کا تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ مکمل یکسوئی رہتی ہے. ساری دنیا اور دنیا کی تمام تر مصروفیات سے بالکل کٹ کے صرف اللہ اور اللہ میں وہ بس جاتا ہے، رچ جاتا ہے. تو اسی لیے جو لوگ اعتکاف بیٹھنے کی نیت کر رہے ہیں بڑے خوش قسمت ہیں. لہذا وہ اعتکاف ضرور بیٹھیں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں. اس وقت ترکی میں کس عالم میں مسلمان روزے رکھ رہے ہیں. ہمارا وہ نوجوان جو بڑی آسانی سے روزہ چھوڑ رہا ہے، ذرا اگر اس پر غور کر لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ان کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے. کتنے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں سحری اور افطاری کا صحیح انتظام ابھی بھی مکمل نہیں پہنچ پا رہا ہے، کسی طریقے سے پہنچ رہا ہے. وہاں ایسی حالت ہے ان کی کہ شرعی اعتبار سے گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ وہ بعد میں قضا کریں، لیکن وہ اللہ کے بندے مکمل طور پہ تیار ہیں، ہم ہر حال میں روزہ رکھیں گے. الحمدللہ وہ قدر کر رہے ہیں، ان کے پاس قدر ہے روزوں کی.
لہذا ہمارے پاس گھر میسر ہیں، سحری اور افطاری کا انتظام میسر ہے، ساری سہولیات میسر ہیں، پھر روزے سے پیچھے بھاگے، نعوذ باللہ، تصور بھی نہ آنا چاہیے ہمارے ذہن و دماغ میں اس کا۔ ہمارے گھر کی مسجدیں ہیں، گھر کے قریب مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، ہم آسانی سے عبادت کر سکتے ہیں، کر لیں۔ مسجد اقصیٰ میں دیکھیں کیا عالم ہے، نماز پڑھ رہے، صفوں سے بھگایا جا رہا ہے انہیں، عبادت کر رہے، رات میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اتنا ان کو مارا جا رہا ہے، وہ زخمی ہو جا رہے ہیں، وہ مسجد سے دواخانوں میں شریک ہو رہے ہیں جا کر، لیکن قربان جائیے ان پر، وہ یکدم لگے ہیں، ہم ہر حال میں عبادت کریں گے، ہماری راتیں اللہ کے گھر میں گزریں گی، چاہے دشمن کچھ بھی کر لے ہمارا۔ انہیں پوچھے جا کے کیا ہے قدر رمضان میں اللہ کے گھر میں آ کر عبادت کرنے کی۔ ہمارے پاس تو مسجدیں بالکل آزاد ہیں اور آباد ہیں اور گھر کے قریب ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے الحمدللہ، پھر ہم بازاروں میں ساری رات گزار دیں اور مسجد میں فجر کے لیے بھی نہ آ سکے، نعوذ باللہ، تو پھر ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ لہذا سیکھیں اللہ کے ان بندوں سے جو اس مظلومیت کے دور میں اور اتنی مصیبتوں کے دور میں بھی پورے دل سے الحمدللہ روزے رکھ رہے ہیں اور اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ تو لہذا ان کو دیکھ کر ہم کم سے کم سبق حاصل کریں۔ تو وہ لوگ جو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، وہ ان سے گزارش ہے ان تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ بعض مرتبہ دیکھا یہ گیا کہ محلے کی جو چھوٹی مساجد ہیں اس میں کوئی معتکف نہیں ہوتا، جبکہ حدیث میں ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا سنت علی الکفایہ ہے، اگر کوئی نہیں بیٹھا تو سارے اہلیان محلہ گنہگار ہوں گے۔ لہذا ہوتا یہ ہے کہ بڑی مسجد میں جا کر اعتکاف بیٹھنے کے شوق میں گھر کی قریب کی چھوٹی مسجدوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو ایک طرف تو عبادت ہوئی، دوسری طرف گنہگار ہو گئے اور سارے محلے والے گنہگار ہوئے۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہو کہ گھر کے قریب کی جو مساجد ہیں اس کو آباد کیا جائے، وہ اگر آباد ہیں اس میں معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں تو الحمدللہ کوئی بات نہیں، پھر کسی بھی مسجد میں جا کر اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، لیکن محلے کی مسجدوں کو پہلے آباد کیا جائے، تو اس بات کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ لہذا اس مسجد میں بھی الحمدللہ معتکفین کا انتظام ہے اور 10 معتکفین کی پوری گنجائش رکھی گئی ہے۔ پورا 21 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک جو حضرات اعتکاف بیٹھنے کے خواہش مند ہیں وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کی جتنی عبادتیں ہیں ماہ رمضان میں ان کی عبادتوں کو قبول فرمائیں، اور جتنی دعائیں ہو رہی ہیں پورے عالم اسلام میں ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ آنے والے دنوں اور آنے والے عشرے میں اور زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب